آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا جس شخص کی نیکی اسے خوشی عطا کر دے اور اس کی برائی اسے دکھ دے دے فہو مؤمن، فرمایا وہ شخص اہل ایمان میں سے وہ مومن ہے۔ یعنی کہ رب تعالیٰ نے اگر نیکی کی توفیق بخشی ہے تو نیکی کے عطا ہو جانے پر بندے کے من میں خوشی پیدا ہو، اطمینان اور سکون پیدا ہو، راحت پیدا ہو، تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا دل ہے۔ اگر دکھ پیدا ہوتا ہے گناہ سے، غیر اطمینانی پیدا ہوتی ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے، تو فرمایا اس کا دل بھی مومن کا دل ہے۔ نماز پڑھی دل میں قرار آ گیا، ذکر کیا دل میں قرار آ گیا، درس سنا دل میں قرار آ گیا، قرآن کی آیت سنی دل میں قرار آ گیا، چین آ گیا، سکون آ گیا۔ اگر کوئی نیکی آپ کے دل میں سکون لاتی ہے، کوئی ایسا کام ہو گیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف تھا، تڑپنے لگے، جیسے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے غلام ہیں، آقا کے صحابی ہیں، حضرت ماعز خطا ہو گئی، خطا سرزد ہو گئی۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے یارو، خطا ہو جاتی ہے، لیکن خطا کا ہو جانا یہ بڑا نہیں ہے انسان کے لیے۔ خطا تو ہوتی ہے انسان سے، لیکن بڑی چیز یہ ہے جس کو رب تعالیٰ اس خطا کے ہو جانے سے دل میں بے قراری پیدا کر دے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جب خطا ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آقا مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ پر حد جاری کر دے۔ ان سے ایسی خطا سرزد ہوئی تھی جس کی سزا یہ بنتی تھی کہ انہیں رجم کر دیا جائے۔ اب رجم جانتے ہیں، رجم یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ عرض کرتے ہیں آقا مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے، کرم نوازی فرمائے مجھے حلال کر دیں، مجھے پاک کر دیں، مجھے پاکیزہ کر دیں، مجھے پاکی عطا کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رخ انور پھیر لیا، پھر سامنے آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے۔ آقا نے پھر رخ انور پھیر لیا، پھر دوسری طرف آ جاتے ہیں، آقا مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے۔ آقا نے پھر رخ انور پھیر لیا، پھر اسی سائڈ پہ آ گئے، اسی سمت پہ آ گئے، آقا مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے۔ آقا نے اپنے غلاموں کو بلایا، فرمایا میرے غلاموں اس کے منہ کو سونگھو، کہیں یہ نشے میں تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ان کا عقل ذیل ہو گیا ہو۔ میں بار بار پھر رہا ہوں اور بار بار میرے سامنے آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے۔ یارو جن لوگوں کو ان کی خطائیں بے چین کرتی ہیں، بے قرار کرتی ہیں، ان کا عالم دیکھیے، خود سزا مانگ رہا ہے، سزا بھی ایسی دردناک ہے، عبرتناک ہے، پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا، مار دیا جائے گا، پھر بھی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے، آقا مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے۔ صحابہ نے منہ کو سونگا، عرض کرتے ہیں آقا کوئی بو نہیں، کسی نشے کی ہوا نہیں آتی، آقا یہ عقل میں ہے، اپنے ہوش و حواس میں ہے۔ اور پھر خود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں ہوں، مہربانی فرمائے مجھے پاک کریں، طہرنی، مجھے پاک کریں، مجھے پاک کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تو نے حجت کو قائم کر دیا، اب تجھ پر سزا لاگو ہوگی۔ جب سزا لاگو ہوئی لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے، خون کے چھینٹے اٹھتے ہیں، کسی صحابی کے بدن پہ پڑتے ہیں، اور جب اس کے بدن پہ چھینٹے پڑتے ہیں تو اس کی زبان سے نازیبہ الفاظ نکلتے ہیں، ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ جیسے کوئی عام شخص کے بارے میں کہتا ہے، جیسے یوں کہہ دیں عبدالحفیظ تو بدبخت ہے، بدبخت، جیسے مختلف قسم کے الفاظ ہوتے ہیں نا، تو نازیبہ جب الفاظ نکلتے ہیں یہی الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کان مبارک تک جاتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنے، آقا نے فرمایا اے لوگو خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، میرے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا اجر اس کی توبہ کو سارے مدینے کے اندر بانٹ دیا جائے تو سارے مدینے والے بخش دیے جائیں گے، سارے مدینے والے بخشے جائیں گے۔ یارو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں نے، جن کی خطائیں بے چین کر دے۔ ارے یہی بے چینی تو مومن ہونے کی علامت ہے، یہی مومن ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی عصمیت، کوئی اللہ کی نافرمانی سرزد ہو جائے، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے تو سکون سے بیٹھا نہ کرو، بلکہ فوراً رب کی دہلیز پہ آ جایا کرو، اپنی نیاز جبین کو سجدوں میں جھکایا کرو، سجدے میں رکھ کر مولا التجا کیا کرو، مولا ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، تیری نافرمانی ہو گئی، مولا ہم سے گناہ ہو گیا، کرم نوازی فرما، ہماری خطاؤں کو مٹا دے، ہم تو خالی جھولی لے کر آئے ہیں، مولا ہماری جھولیوں کو آباد فرما دے، بھر دے۔ جب ادھر تم التجا کرو گے
تو ادھر رب تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائے گا جو تمہارے گناہ پہ غالب آ جائے گا۔ حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے صرف ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ، حدیث پاک آقا کا فرمان فرمایا جس نے ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے، کل قیامت کے دن جو میزان لگے گا نا، میزان ترازو پلڑا جس کے اندر نیکی اور برائیاں تولی جائیں گی، آقا نے فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے رب تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ اس کے میزان کو بھر دے گا۔ اور فرمایا جس نے یہ کلمہ کہا سبحان اللہ والحمد للہ، صرف اتنا سبحان اللہ والحمد للہ، یار کتنا ہلکا اور کتنے چھوٹے الفاظ ہیں۔ فرمایا جس نے اتنا کہا رب تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا کرتا ہے، فرمایا زمین و آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک کا درمیانہ جتنا بھی خلا ہے کناروں سمیت، فرمایا رب تعالیٰ اتنا اجر عطا کرتا ہے اگر زمین میں رکھ دیا جائے تو آسمان تک بھر جائے، آسمان تک بھر جائے۔ کیا یہ چھوٹی سی تسبیح ہے؟ جب بھی کوئی خطا سرزد ہو جائے کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھ لیا کرے یار، سجدے کر لیا کرے یار، 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیا کرے یار، رب تعالیٰ سارے گناہ مٹا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نیکیاں عطا فرما دے گا۔ سو دعا ہے کہ رب کریم ہمیں یہ کیفیت عطا فرمائے کہ ہمارے سجدوں سے، ہماری نیکیوں سے ہمارے دل میں اطمینان، قرار، چین اور خوشی پیدا ہو، مسرت پیدا ہو، اور ہماری خطاؤں سے رب تعالیٰ ہمیں بے چینی پیدا کر دے، راتوں کی نیند اڑا دے، رب تعالیٰ ہمیں سجدوں کی طرف لے آئے، اپنے ذکر اذکار، اپنی یاد کی طرف لے آئے۔